محترم طلباء کرام، السلام علیکم۔ درسی نظامی کورس چینل میں آپ سب کو خوش آمدید۔ اس چینل میں آپ کو ملیں گے ہر درسی کتاب کے مکمل دروس، تو جلدی کیجئے ہمارے چینل کو سبسکرائب کیجئے اور ساتھ میں گھنٹی کا بٹن بھی دبائیے تاکہ ہمارا ہر درس آپ کو بر وقت ملے۔ اللہ تعالی ہم سب کو سننے، سمجھنے، عمل کرنے اور اخلاص کی توفیق عطا فرمائے، آمین یا رب العالمین۔ تو آئیے پڑھتے ہیں آج کا درس۔ نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الدنیا بالوسائل لا بالفضائل۔ الدنیا بالوسائل، دنیا وسائل سے حاصل ہوتی ہے، لا بالفضائل، نہ کہ فضائل سے، یعنی دنیا وسائل سے حاصل ہوتی ہے، فضائل سے حاصل نہیں ہوتی۔ محترم طلباء کرام، اس ضرب المثل میں وسائل و ذرائع کے استعمال کی ضرورت و اہمیت کو اجاگر کیا گیا ہے کہ دنیا فضائل کے ذریعے نہیں بلکہ وسائل و ذرائع اور اسباب کے ذریعے حاصل کی جا سکتی ہے۔ اس اجمال کی تفصیل یہ ہے کہ اگر دنیا کا معنی ہے دنیاوی مال و متاع کو حاصل کرنا ہے تو وسائل کو ضرور استعمال میں لانا ہوگا۔ وسائل استعمال کیے بغیر صرف اپنے بلند مرتبہ پر اکتفا کر کے دنیا کو حاصل نہیں کیا جا سکتا۔ کوئی چاہے کتنے ہی جاہ و مرتبے، صاحب علم و فضل اور فضیلت والا کیوں نہ ہو، اگر اسے دنیا کو حاصل کرنا ہے، دنیاوی مال و دولت کمانا ہے، تو اسے ضرور وسائل کو استعمال میں لانا پڑے گا۔ بغیر محنت و مشقت ہاتھ پر ہاتھ رکھنے سے صرف اپنے بلند مرتبہ اور علم و فضل سے اسے کچھ بھی حاصل نہ ہوگا۔ اگر کسی اللہ والے کو بطور کرامت یا کسی فرد یا چند افراد کو بغیر کسی وسیلہ و سبب اور بغیر کرامت کے کچھ مل جائے، مثلاً تحفہ یا صدقہ وغیرہ کے ذریعے، تو وہ اور بات ہے، لیکن کارخانہ عالم میں عام دستور اور طریقہ کار یہی ہے کہ وسائل کو استعمال میں لا کر ہی کوئی اپنی ضروریات کو پورا کر سکتا ہے اور اپنے مقاصد تک پہنچ سکتا ہے۔ اور یہی عام مشاہدہ بھی ہے کہ گرم کپڑے پہن کر ہی کوئی سردی کی شدت سے بچ سکتا ہے، اسی طرح پنکھا یا ایئر کنڈیشنر وغیرہ لگا کر ہی کوئی گرمی کی شدت سے بچ سکتا ہے۔ محنت مزدوری یا کاروبار وغیرہ کر کے ہی کوئی دو تین روپے یا 2 وقت کی دال روٹی کما سکتا ہے اور اپنے لیے دیگر ضروریات کی چیزیں خرید سکتا ہے۔ اسی طرح اگر کسی نے اپنا پیٹ بھرنا اور بھوک مٹانا ہو تو ہاتھوں کو حرکت دے کر ہی کوئی لقمہ پہلے منہ میں اور پھر زبان وغیرہ کو ہلا کر پیٹ میں جائے گا۔ اگر کوئی بہت ہی بڑے علم و فضل یا دنیاوی اعتبار سے کسی بڑے مرتبے والا کیوں نہ ہو، جب تک وہ اپنے ہاتھوں اور زبان وغیرہ کو حرکت نہیں دے گا اپنا پیٹ بھرنے کے لیے، نہ تو وہ ایک لقمہ منہ میں ڈال سکتا ہے اور نہ ہی اسے پیٹ تک لے جا سکتا ہے۔ حاصل یہ کہ کسی بھی دنیاوی مقصد کے حصول کے لیے وسائل کو استعمال میں لانا ضروری ہے۔ صرف فضیلت اور بلند مرتبے والا ہو کہ کچھ بھی حاصل نہ ہوگا۔ البتہ ہر معاملے میں توکل اللہ تعالیٰ ہی پر کرنا چاہیے۔ اسباب پر توکل رکھنا اسلامی تعلیمات کے خلاف ہے، یعنی اسباب کو استعمال میں لانا تو چاہیے، ہاتھ پر ہاتھ رکھ کر یوں ہی نہیں بیٹھنا چاہیے، لیکن ساتھ ہی ساتھ اللہ تعالیٰ پر بھی کامل توکل رکھنا چاہیے۔ اللہ تعالیٰ پر بھی کامل توکل ہو کہ اگر اللہ تعالیٰ نہ چاہے تو تمام اسباب کے میسر ہوتے ہوئے بھی کچھ حاصل نہیں ہو سکتا۔ حاصل یہ کہ اللہ تعالیٰ پر کامل توکل رکھتے ہوئے وسائل کو استعمال میں لانا چاہیے اور نتائج کو اللہ تعالیٰ کے سپرد اور حوالے کر دینا چاہیے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں بہترین
اور جائز وسائل نصیب فرمائے، اور ساتھ ہی انہیں درست سمت میں استعمال کرنے کی توفیق بھی عطا فرمائے، آمین یا رب العالمین۔ اب آئیے اس جملے کی لغوی، صرفی اور نحوی تحقیق کرتے ہیں۔ الدنیا بالوسائل لا بالفضائل، دنیا وسائل کے ساتھ حاصل ہوتی ہے نہ کہ فضائل کے ساتھ۔ لغوی و صرفی تحقیق: الدنیا، یہ قریب الی الفنا، عالم انس و جن، موجودہ زندگی وغیرہ کے معنی میں آتا ہے۔ یہ اصل میں دنوا تھا بروزن فعلا۔ الدنیا جو ہے یہ اصل میں، یعنی دنیا اصل میں یہ دنوا تھا فعلا کے وزن پر۔ صیغہ واحد مؤنث اسم تفضیل ثلاثی مجرد ناقص واوی اسباب نصر ینصرو، یہ واحد مؤنث اسم تفضیل کا صیغہ ہے اور شش اقسام میں سے یہ ثلاثی مجرد ہے، یعنی اس کے تینوں حروف اصلی ہے، اس میں کوئی بھی حرف زائد نہیں ہے، تینوں کے تینوں اصلی ہے، اس وجہ سے یہ ثلاثی مجرد ہے۔ ناقص واوی، اور ہفت اقسام میں سے یہ ناقص واوی ہے، کیونکہ آپ دیکھیں اس کے لام کلمہ کے مقابلہ میں وہ ہے، تو چونکہ اس کے لام کلمہ کے مقابلہ میں وہ ہے تو اس وجہ سے یہ ناقص واوی ہے، اور باب نصر ینصرو سے ہیں۔ الدنیا چونکہ اصل میں دنوا تھا فعلا کے وزن پر، اب چونکہ اس کے لام کلمہ کی جگہ پر وہ آیا ہے، آپ دیکھیے لام کلمہ کی جگہ پر وہ ہے، اس لیے وہ کو یہاں سے بدل کر الدنیا کر دیا۔ اس میں دعا کا قانون جاری ہوا ہے۔ دعا کا قانون یہ ہے کہ اگر کوئی لفظ فعلا اسمی کے وزن پر آ جائے اور اس کے لام کلمہ کی جگہ پر وہ ہو، یعنی وہ لفظ تو فعلا اسمی کے وزن پر ہو اور لام کلمہ کی جگہ پر وہ بھی ہو، تو اس وہ کو یہاں سے بدلنا واجب ہے۔ جیسے علیا جو کہ اصل میں علوا تھا، تو علوا دیکھ آپ اندازہ لگائیے، علوا جو ہے یہ فعلا کے وزن پر بھی ہے اور اس کے لام کلمہ کی جگہ پر وہ بھی ہے، تو اس وجہ سے علوا سے یہ علیا ہو گیا۔ اسی طرح یہاں بھی ہے، آپ دیکھیے دنیا جو کہ اصل میں دنوا تھا اور یہ فعلا کی وزن پر ہے، دنوا فعلا کے وزن پر ہے اور اس کے لام کلمہ کی جگہ پر وہ بھی آیا ہے، تو اس وجہ سے قانون کو استعمال کرتے ہوئے اس وہ کو یا سے بدل دیا تو دنوا سے دنیا ہو گیا۔ یہ ناقص یائی سے بھی آتا ہے، ناقص یائی میں یہ باب سمع یسمعو سے بھی آتا ہے، بمعنی کمینی، یعنی جب یہ نصر ینصرو سے آتا ہے تو اس صورت میں یہ ناقص واوی ہوتا ہے بمعنی قریب، اور یہ جب سمع یسمعو باب سے آتا ہے تو اس صورت میں یہ ناقص یائی ہوتا ہے بمعنی کمینی۔ اس کا مصدر ہے دنون و دناوتن، دنون و دناوتن قریب ہونا، اور صرف صغیر ہے دنا یدنو دنون فہو دان، اور اگر سمع یسمعو باب سے اس کا مصدر معلوم کرنا ہو تو سمع یسمعو باب میں اس کا مصدر ہے دنن و دنایتن، سمع یسمعو باب سے اس کا مصدر ہے دنن و دنایتن، کمینہ ہونا، گٹیا ہونا، ردی ہونا، اور صرف صغیر ہے دنیا یدنا فہو دان۔ الوسائل، ذرائع، یہ ذرائع کے معنی میں آتا ہے۔ صیغہ واحد، صیغہ جمع، یہ جمع کا صیغہ ہے، یہاں پر غلطی سے واحد لکھا گیا ہے، اسے میں بعد میں ٹھیک کر لوں گا، تو یہ جمع کا صیغہ ہے وسائل، الوسائل یہ جمع کا صیغہ ہے، اور شش اقسام میں سے یہ ثلاثی مجرد ہے کیونکہ اس کا فعل ماضی واحد مذکر غائب اس کے تینوں حروف اصلی ہے، اس کا مادہ ہے وہ سین لام، اور یہی تینوں حروف جو ہے اس کے فعل ماضی واحد مذکر غائب کے صیغہ میں بھی ہے وسالا، تو چونکہ اس میں کوئی حرف زائد نہیں ہے تو اس وجہ سے، اور تینوں کے تینوں حروف اصلی ہیں تو اس وجہ سے یہ ثلاثی مجرد ہے۔ مثال واوی، ہفت اقسام میں سے یہ مثال واوی ہے کیونکہ اس کے فا کلمہ کے مقابلے میں وہ آیا ہوا ہے تو اس وجہ سے یہ مثال واوی ہے۔ اسباب، ضرب یضرب، یہاں پر بھی غلطی ہو گئی ہے، یہاں پر ضرب یضرب ہونا چاہیے، تو یہ باب ضرب یضرب سے آتا ہے۔
وسائل یہ وسیلتن کی جمع ہے، ذریعہ کسی چیز، مقصد یا تقرب حاصل کرنے کا ذریعہ کے معنی میں آتا ہے۔ وسیلتن یہ فعیلتن کے وزن پر ہے، وسیلتن بروزن فعیلتن۔ اس کا مصدر ہے وسیلتن تقرب حاصل کرنا، اور صرف صغیر ہے وصل یصل وسیلتن فہو واصل۔ الفضائل یہ جمع مذکر ثلاثی مجرد کا صیغہ ہے۔ صحیح اسباب سمع یسمع، شش اقسام میں سے یہ ثلاثی مجرد ہے اور ہفت اقسام میں سے یہ صحیح ہے۔ باب سمع یسمع سے آتا ہے، یہ کرم یکرم اور نصر ینصر باب سے بھی آتا ہے۔ فضائل یہ فضیلتن کی جمع ہے، بمعنی خوبی، زیادتی، فضل میں بلند مرتبہ۔ فضلاً اس کا مصدر ہے فضلاً، صاحب فضل ہونا، صاحب فضیلت ہونا، اور صرف صغیر ہے فضل یفضل فضلاً فہو فاضل۔ نحوی تحقیق۔ الدنیا مرفوع تقدیراً مبتدا، مرفوع تو اس وجہ سے ہے کیونکہ یہ مبتدا بن رہا ہے، اور تقدیراً اس وجہ سے ہے کیونکہ یہ اسم مقصور ہے۔ اسم مقصور کا اعراب تقدیراً ہوتا ہے۔ اسم مقصور سے مراد وہ معرب اسم ہے جس کے آخر میں الف مقصور آ جائے، جیسے موسیٰ، عیسیٰ، عصا۔ تو دیکھیے موسیٰ، عیسیٰ اور عصا کے آخر میں الف جو الف آیا ہے یہ الف مقصور ہے، اور الف چونکہ ہمیشہ ساکن رہتا ہے، حرکت کو قبول نہیں کرتا۔ اگر اس پر حرکت آ جائے تو پھر یہ الف ہی نہیں رہتا بلکہ حمزہ بن جاتا ہے، اس لیے اس کا اعراب لفظاً نہیں بلکہ تقدیراً ہوگا۔ تو اس وجہ سے یہ الدنیا جو ہے یہ مرفوع تقدیراً ہے، اور مبتدا اس وجہ سے کیونکہ اس پر الف لام داخل ہوا ہے، جس کی وجہ سے یہ معرفہ بن گیا، اور معرفہ عموماً مبتدا ہوا کرتا ہے، تو اس وجہ سے یہ مبتدا ہے۔ تو الدنیا جو ہے یہ مرفوع تقدیراً مبتدا ہے۔ با جو ہے یہ حرف جار ہے، اور الوسائل یہ مجرور لفظاً ہے۔ جار یعنی با اور مجرور الوسائل مل کر دونوں متعلق ہوئے اسم فاعل محذوف حاصلتن کے ساتھ۔ حاصلتن صیغہ اسم فاعل، صیغہ واحد مؤنث اسم فاعل، یہ غائب ویسے لکھا گیا ہے، غائب نہیں ہونا چاہیے۔ حاصلتن صیغہ واحد مؤنث اسم فاعل، اس میں ہی ضمیر پوشیدہ، اور وہ اس کا فاعل ہے، اور وہی اس کا فاعل ہے، حاصلتن کا فاعل ہے، جو کہ مبتدا الدنیا کی طرف راجع ہے۔ اسم فاعل یعنی حاصلتن اپنے فاعل یعنی ہیا اور متعلق بالوسائل سے مل کر جملہ شبہ جملہ مرفوع محلاً ہو کر معطوف علیہ۔ صیغہ اسم فاعل حاصلتن اپنے فاعل ہیا اور متعلق بالوسائل سے مل کر شبہ جملہ مرفوع محلاً ہو کر معطوف علیہ۔ یہاں پر غلطی سے جملہ فعلیہ خبریہ لکھ دیا گیا ہے، یہ شبہ جملہ ہونا چاہیے۔ تو اسم فاعل یعنی حاصلتن اپنے فاعل ہیا اور متعلق بالوسائل سے مل کر شبہ جملہ مرفوع محلاً ہو کر معطوف علیہ۔ شبہ جملہ تو یہ اس وجہ سے ہے کیونکہ اس کے شروع میں اسم فاعل ہے، اور جس جملہ کے شروع میں اسم فاعل یا اسم مفعول وغیرہ آ جائے تو اس طرح کا جملہ شبہ جملہ کہلاتا ہے۔ تو اس وجہ سے یہ شبہ جملہ ہے کیونکہ اس کے شروع میں اسم فاعل ہے، اور مرفوع اس وجہ سے ہے کیونکہ یہ آگے خبر بن رہا ہے، اور خبر مرفوع ہوا کرتی ہے، تو اس وجہ سے یہ مرفوع ہے۔ اور محلاً اس وجہ سے ہے کیونکہ یہ جملہ ہے، اور جملہ مبنی ہوتا ہے، اور مبنی کا اعراب محلاً ہوتا ہے، تو اس وجہ سے اس کا اعراب بھی محلاً ہی ہوگا۔ اور معطوف علیہ اس وجہ سے ہے کیونکہ اس کے بعد لا حرف عطف آ رہا ہے، اور جملہ کے جس جز کے بعد حرف عطف آئے تو پہلے والا جز جو ہے وہ معطوف علیہ کہلاتا ہے، اور بعد والا جز معطوف کہلاتا ہے۔ تو چونکہ یہ لا سے پہلے آیا ہے، یعنی
حاصلتن ہی بالوسائل، حاصلتن بالوسائل یہ لا حرف عطف سے پہلے آیا ہے تو اس وجہ سے یہ معطوف علیہ ہوگا اور اس کے بعد والا جزء معطوف ہوگا۔ تو اسم فاعل حاصلتن اپنے فاعل ہیا اور متعلق بالوسائل سے مل کر شبہ جملہ مرفوع محلاً ہو کر معطوف علیہ، لا حرف عطف، با حرف جار، الفضائل مجرور، جار مجرور لفظاً، الفضائل مجرور لفظاً، مجرور تو اس وجہ سے ہے کیونکہ اس پر با حرف جر داخل ہوا ہے، اور لفظاً اس وجہ سے ہے کیونکہ جر پر باقاعدہ تلفظ ہو رہا ہے۔ تو جار مجرور، جار یعنی با اور مجرور الفضائل مل کر دونوں متعلق ہوئے اسم فاعل حاصلتن محذوف کے ساتھ۔ حاصلتن صیغہ اسم فاعل، حاصلتن صیغہ واحد مؤنث اسم فاعل، اس میں ہی ضمیر پوشیدہ ہے جو کہ اس کا فاعل ہے، یعنی حاصلتن کا فاعل ہے، اور مبتدا الدنیا کی طرف راجع ہے۔ اسم فاعل حاصلتن اپنے فاعل ہیا اور متعلق بالفضائل سے مل کر شبہ جملہ مرفوع محلاً ہو کر معطوف۔ شبہ جملہ تو اس وجہ سے ہے کیونکہ ہم نے ابھی بتا دیا کہ جس جملہ کے شروع میں اسم فاعل یا اسم مفعول وغیرہ آ جائے تو اس طرح کا جملہ شبہ جملہ کہلاتا ہے۔ تو چونکہ اس کے شروع میں بھی اسم فاعل حاصلتن ہے تو اس وجہ سے یہ شبہ جملہ ہے، اور مرفوع اس وجہ سے ہے کیونکہ یہ معطوف ہے، اور معطوف اپنے معطوف علیہ کا تابع ہوتا ہے، تو چونکہ اس کا معطوف علیہ مرفوع ہے تو اس وجہ سے یہ بھی مرفوع ہی ہوگا، اور محلاً اس وجہ سے ہے کیونکہ یہ بھی جملہ ہے اور جملہ مبنی ہوتا ہے اور مبنی کا اعراب محلاً ہوتا ہے، تو اس وجہ سے اس کا اعراب بھی محلاً ہی ہوگا، اور معطوف اس وجہ سے ہے کیونکہ یہ لا حرف عطف کے بعد آ رہا ہے، اور جملے کا جو حرف عطف سے پہلے آئے وہ معطوف علیہ اور جو بعد میں آئے وہ معطوف کہلاتا ہے، تو اس وجہ سے یہ معطوف ہے کیونکہ یہ حرف عطف لا حرف عطف کے بعد آیا ہے۔ معطوف علیہ حاصلتن ہی بالوسائل اور معطوف حاصلتن ہی بالفضائل مل کر جملہ معطوفہ مرفوع محلاً ہو کر خبر ہوا مبتدا الدنیا کے لیے۔ جملہ معطوفہ تو اس وجہ سے ہے کیونکہ اس کا ایک جز معطوف علیہ ہے اور دوسرا جز معطوف ہے، تو چونکہ معطوف علیہ اور معطوف مل کر جملہ معطوفہ بناتے ہیں تو اس وجہ سے یہ جملہ معطوفہ ہے، اور مرفوع اس وجہ سے ہے کیونکہ یہ خبر بن رہا ہے اور خبر کا اعراب اور خبر مرفوع ہوا کرتی ہے تو اس وجہ سے یہ مرفوع ہے، اور محلاً اس وجہ سے ہے کیونکہ یہ جملہ ہے اور جملہ مبنی ہوتا ہے اور مبنی کا اعراب محلاً ہوتا ہے تو اس وجہ سے اس کا اعراب محلاً ہے۔ خبر اس وجہ سے ہے کیونکہ یہ جملہ جو ہے یہ نکرہ ہوتا ہے، نکرہ کے حکم میں ہوتا ہے، اور نکرہ عموماً خبر ہوا کرتی ہے۔ جب جملہ میں معرفہ اور نکرہ آ جائے تو معرفہ کو مبتدا بناتے ہیں اور نکرہ کو خبر، تو چونکہ جملہ نکرہ کے حکم میں ہے اور نکرہ خبر ہوا کرتا ہے تو اس وجہ سے یہ خبر ہے۔ تو حاصلتن ہی بالوسائل، لا حاصلتن ہی بالفضائل، یہ سب مبتدا الدنیا کے لیے خبر ہے۔ مبتدا الدنیا اور خبر حاصلتن ہی بالوسائل، لا حاصلتن ہی بالفضائل مل کر جملہ اسمیہ خبریہ ہوا۔ الدنیا یہ مبتدا ہے اور بالوسائل میں با حرف جر ہے اور الوسائل یہ مجرور ہے، جار مجرور مل کر دونوں متعلق ہوئے حاصلتن صیغہ اسم فاعل کے ساتھ۔ حاصلتن صیغہ اسم فاعل، اس میں ہی ضمیر پوشیدہ ہے جو کہ اس کا فاعل ہے اور الدنیا مبتدا کی طرف راجع ہے، تو حاصلتن صیغہ اسم فاعل اپنے فاعل ہیا اور متعلق یعنی بالوسائل سے مل کر معطوف علیہ لا حرف عطف، بالفضائل اس میں با حرف جر اور الفضائل مجرور، جار مجرور مل کر دونوں متعلق ہوئے صیغہ اسم فاعل حاصلتن کے ساتھ۔ صیغہ اسم فاعل حاصلتن اس میں ہی ضمیر جو کہ پوشیدہ ہے وہ اس کا فاعل ہے، یعنی حاصلتن کا فاعل ہے جو کہ الدنیا مبتدا کی طرف راجع ہے، تو حاصلتن صیغہ اسم فاعل اپنے فاعل ہیا
اور جار مجرور یعنی متعلق سے مل کر شبہ جملہ ہو کر معطوف علیہ اور معطوف مل کر جملہ معطوفہ ہو کر خبر مبتدا الدنیا اور بالوسائل لا بالفضائل خبر مل کر جملہ اسمیہ خبریہ الدنیا بالوسائل الدنیا حاصلۃ ہی بالوسائل دنیا وہ حاصل ہوتی ہے وسائل کے ساتھ لا حاصلۃ وہ حاصل نہیں ہوتی ہی یعنی وہ یعنی دنیا حاصل نہیں ہوتی بالفضائل فضائل کے ساتھ دنیا جو ہے وہ وسائل کے ساتھ حاصل ہوتی ہے نہ کہ فضائل کے ساتھ۔ آج کے لیے یہیں پر اکتفا کرتے ہیں، باقی انشاءاللہ پھر پڑھیں گے۔ اللہ تعالی ہم سب کو علم نافع عطا فرمائے، آمین۔ وصلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ محمد وآلہ واصحابہ اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین۔